جناب اسپیکر، آج سے 5 دن پہلے ہندوستان نے وہ رافیل جہاز خریدے ہیں، اس پر بڑا ناز کرتا ہے، لیکن جناب اسپیکر ناز نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے ہر وقت ڈر کے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، خوف خدا کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، مگر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ آج سے چند دن پہلے ان کے رافیل جہاز کامبیٹ فارم میں اڑے، وہاں سے ہماری افواج ایئر فورس ہمہ وقت تیار تھی۔ جو ہی وہاں سے اڑے، جناب اسپیکر، میں اس ایوان میں آپ کی توسط سے اپنے جو ہمارے ایئر چیف ظہیر بابر، ان کو اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، ایوان کی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کے عقابوں نے انہوں نے ہندوستان کے ان جہازوں کی جو کمیونیکیشن لاک کر دی، اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، اور وہ دیکھتے دیکھتے فوراً واپس پلٹے اور جا کر سری نگر میں لینڈ کیا۔ یہ ہے ہماری افواج پاکستان کی تیاری اور یہ ہے ان کا عزم۔ جناب اسپیکر، کل رات کو، اور یہ نہیں کہ ہمیں خبریں نہیں مل رہی تھیں، لمحہ بر لمحہ خبریں مل رہی تھیں کہ ہندوستان کے کیا ان کے مذموم عزائم ہیں اور کیا ان کے ناپاک پلانز ہیں۔ کل رات کو جناب اسپیکر، ہندوستان نے پوری تیاری کے ساتھ، اور کوئی ان کے آل ٹولڈ 80 جہاز اس حملے میں شریک تھے، اور انہوں نے پاکستان میں 6 جگہوں پر، 6 شہروں پر حملہ کیا، جس میں آزاد کشمیر کے 2 علاقے، جس میں بھاولپور، جس میں شیخوپورہ، جس میں سیالکوٹ، ان علاقوں پر جناب اسپیکر، شکر، ان علاقوں میں جناب اسپیکر ہندوستان کے طیاروں نے حملہ کیا، اور پاکستان کے عقاب مکمل طور پر تیاری میں تھے، اور ہمارے جہازوں نے پاکستان کی سرحدوں کو عبور نہیں کیا۔ جناب اسپیکر، جو ہی ہندوستان کے جہازوں نے پے لوڈ انہوں نے ریلیز کیا، ہمارے عقاب جھپٹے اور آنن فانن 5 جہاز، جن میں 3 رافیل ہیں، ان کو مار کر آیا اور ان کو اوندے منہ وہ کشمیر پر جا کر گرے۔ اس معزز ایوان کو، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو، آپ کو اس سے بڑی عزت نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، ہم تب بھی اس کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے کہ یہ کنونشنل وارفیئر تھی، اس میں نیوکلیر دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور جو کہتے تھے کہ ہندوستان نے پاکستان کو کنونشنل وارفیئر میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، کل رات کو ان کا ہوش ٹھکانے آ گیا ہے، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کنونشنل بھی اور نیوکلیر طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج جناب اسپیکر، ہمارے دشمن، ان کو کل رات نیند نہیں آئی، اور ہمارے جو دوست بھائی خواہ، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان واقعی ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج ایک ایسی فولادی فوج ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ ان کے اوپر برا وقت آیا تو وہ پاکستان کی طرف مدد کے لیے وہ دیکھیں گے اور درخواست کریں گے۔ اس سے بڑی جناب اسپیکر پاکستان کو اور کوئی عزت نہیں مل سکتی۔ جناب اسپیکر،
جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، یہ معزز ایوان ہے، یہاں پر زوما کرام بیٹھے ہیں، لیڈرز بیٹھے ہیں، بلاول بھٹو صاحب تشریف فرمائے، ادھر ہمارے پی ٹی آئی کے انتہائی قابل احترام دوست بھائی اور بہنیں بیٹھے ہیں، جے یو آئی کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، اور تمام درجہ بردرجہ تمام پارٹیز یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھی بیٹھے ہیں، اور تمام ہماری بہنیں اور بھائی بیٹھے ہیں۔ ابھی ایک شہید کا جنازہ ہے اسلام آباد میں، صدر پاکستان نے بھی وہاں پر پہنچنا ہے، اور سپہ سالار جنرل آصف منیر صاحب نے پہنچنا، اور میں نے بھی اس جنازے میں شرکت کرنی ہے، تاکہ شہید کی روح کے ساتھ ان کے خاندان کو اور پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے عوام اپنے شہیدوں، جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی آبیاری کی ہے، اور جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی خود حفاظت کی، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، لاکھوں بچوں کو وہ یتیم ہونے سے بچا گئے، لاکھوں ماؤں کو بیوہ ہونے سے بچا گئے۔ جناب اسپیکر، آج وقت تھا کہ ہم ان سپہ سالاروں کو، ان سپاہیوں کو، ان افسروں کو، ان کو سلام پیش کریں کہ یہ پاکستان کے ہیروز ہیں۔ جناب اسپیکر، انتہائی اعلیٰ پائے کی تیاری، پروفیشنلزم، جذبہ قربانی، حب الوطنی، اس جذبے سے سرشار بری فوج، بحری فوج، ہوائی فوج کے سپہ سالار، افسر سپاہی یکجاں دو قالب تھے۔ دن رات مشاورت کی انہوں نے اور پلاننگ کی۔ میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا، یہ 5 جہاز جو اوندے منہ گرائے ہمارے شاہینوں نے، یہ 5 کے بجائے شاید 10 ہو جاتے، لیکن احتیاط سے کام لیا ہمارے ہوا بازوں نے، ہمارے شاہینوں نے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد، اتفاق اور مشاورت کی بدولت تھا۔ میں بڑے ادب سے آج یہاں پر اپنے اس معزز ایوان کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے، بشمول پی ٹی آئی کے بھائیوں اور بہنوں سے ملتمس ہوں کہ آئیں آج کے دن اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو اکٹھے ہو کر بنائیں، پاکستان کو عظیم بنائیں۔ اس سے زیادہ اور کوئی شاندار موقع نہیں ہو سکتا۔ میں حاضر ہوں آپ کے چیمبر میں، میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں کہ آئیں، بیٹھیں، پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم ایک ہیں۔ جناب اسپیکر، یہی واحد طریقہ ہے، یہی واحد راستہ ہے پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانے کا۔ ہمیں جھانکنا چاہیے سبق حاصل کرنے کے لیے، مگر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اللہ تعالیٰ کو یہ دوبارہ موقع دیا ہے کی افواج پاکستان کہ ان ہیروز کی بدولت آج پاکستان کا دوبارہ جو مقام ہے وہ کر رہا ہے۔ لہذا میں اس ایوان کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ساحر شمشاد، سپہ سالار بری فوج جنرل سید آصف منیر، اور ایئر چیف ظہیر بابر، نیول چیف نوید اشرف صاحب اور ان کی تمام لیڈرشپ کو آج یہ ہاؤس ایک قرارداد کے ذریعے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرے کہ یہ واقعی انہوں نے پاکستان کی عزت اور وقار کو بحال کیا ہے اور پاکستان کی عزت کو دوبالا کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ میں بیرسٹر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سب کی خدمت میں، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ کو بہت شکریہ۔ جی زرتاج گل صاحبہ۔
स्पीकर साहब